السلام علیکم۔ پروگرام میری آواز کے ساتھ عصمت ہاشوانی اسلام آباد سے حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان اسلامی دنیا کا ایک بڑا ملک ہے اور اس کی آبادی 22 کروڑ سے زائد ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اگر قوموں نے ترقی کرنی ہے تو معاشرے میں، اداروں میں میل کے ساتھ فیمیل کو بھی کام کرنا ہوگا تاکہ ترقی کا پہیہ جو ہے وہ یکساں رفتار سے آگے بڑھ سکے۔ اسی لیے ہمارے سرکاری دفاتر میں، پرائیویٹ آفیسز میں، تعلیمی اداروں میں اور دیگر تجارتی مقامات پر خواتین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کام کرتی نظر آتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ورکنگ ویمن ہیں وہ جو کام کرتی ہے مختلف آفیسز میں، شاپس میں، ان کے پرابلم کیا ہیں؟ کیا ان کو ان مسائل کے دوران حکومت کی امداد کس طرح ملتی ہے؟ وہ کہاں پہ رابطہ کر کے اپنے مسائل کا حل جو ہے وہ طلب کر سکتی ہیں؟ ان کی اپنی سوچ کیا ہے؟ ٹرانسپورٹیشن کے مسائل کیا ہے؟ دیگر آفیسز میں کام کے دوران میں انہیں کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ آئیے ناظرین، انہی خواتین کے پاس چلتے ہیں، مختلف آفیسز میں جائیں گے، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی خواتین سے بات کریں گے اور وہ ساری چیزیں آپ تک پہنچائیں گے تاکہ ارباب اختیار اسے دیکھیں اور اس کا حل تلاش کریں۔ سائرہ، ہم نے دیکھا کہ خواتین کو فیلڈ کے اندر جب وہ کام کرتے ہیں پرابلم زیادہ پیش آتے ہیں میل کی نسبت، ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ بہت ساری خواتین جو ہیں ان کو بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں کام کے دوران، اور وہ کیسے ٹیکل کرتی ہیں یہ بہت اہم چیز ہے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مسائل سے کیسے نمٹ سکتی ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ آفیسز میں جو ایگزیکٹوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر ان کا اچھا تعلق ہے، ایک ورکنگ تعلق، تو وہ ان کو بتا سکتی ہیں اپنے مسائل کے بارے میں۔ ابھی آفیسز میں ہم نے دیکھا جگہ جگہ پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، کوئی پرابلم ہو خاتون کو اس حوالے سے ایڈوائز ہوتی ہیں، اس سے فرق پڑا کچھ؟ جی بہت فرق پڑتا ہے، کیونکہ ایکسپوجر ہوتا ہے نا، جب ہم اس طرح کے پروگرامز دیکھتے ہیں اور اس طرح کے ایشوز پہ بات ہوتی ہے تو بندے کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کھل جاتا ہے اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم اس پرابلم کو کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں۔ مثلاً جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتی ہیں خواتین، ان بیچاریوں کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ ان کی جو تنخواہ ہوتی ہے یا جو ان کا پیکیج ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے میلز کی نسبت، تو وہ اس ایشو پہ بات کر سکتی ہیں، کیونکہ کام کی نوعیت تو ایک جیسی ہوتی ہے اور کام کرتے بھی وہ ایک جیسا ہی ہیں، لیکن خواتین کو تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیج اس لحاظ سے ہو جاتا ہے کہ ان کو کم پے کیا جاتا ہے کیونکہ وہ بولتی نہیں ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان ایشوز پہ بات کرنی چاہیے ان کو، اور جو خواتین پہلے چپ رہتی تھیں انہوں نے بات کرنا سیکھ لیا ہے ان ایشوز پہ، اور یہ بہت خوشائند بات ہے کہ ہماری حکومت اس بارے میں بہت سارے اقدامات لے رہی ہے۔ ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں وہ اس پہ بات کر رہے ہیں، جو خواتین ریپریزنٹیٹیوز ہیں ہماری وہ اس پہ بات کرتی ہیں، تو یہ بہت اچھا اقدام لیا ہے اور خواتین میں بہت جرأت پیدا ہوئی ہے اس لحاظ سے۔ وجیہہ ایک چیز ہم دیکھیں گے کہ آج کی ینگ جنریشن بڑے بڑے آفس چلاتی ہے، آپ کے آفس میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا جی، ہماری ایک انٹرنیشنل کنسلٹنسی فرم ہے جہاں پہ آپ کوئی بھی بزنس باہر کے ملک کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی قسم کی سروسز چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ بغیر کسی ڈاؤٹ کے وہاں پہ آپ اپنے آفیسز اوپن کر سکتے ہیں، کوئی بھی سروسز لے سکتے ہیں انٹرنیشنلی۔ ایک لڑکی یا خاتون جب آفس میں کام کرے اس کے آنے میں یا کام کرنے میں پرابلم کیا ہیں؟ زیادہ تر آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ورکنگ وومن کے یا لڑکیوں کے پرابلم کیا ہے۔ پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کو جب پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرنی پڑتی تھی تو بہت مشکلیں ہوتی تھی، آپ ٹریول نہیں کر پاتے تھے کیونکہ بہت مرد ہوتے تھے ساتھ، اوبیسلی ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے آپ کو جو میل کمیونٹی ہے۔ جو باقی آپ میل کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں تو وہ ٹوٹلی آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، آج کل کی لڑکیاں اتنا ان میں شعور ہے کہ انہوں نے کس میل کے ساتھ کس حد تک جانا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ٹوٹلی آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ شکر ہے کہ اب یہ یونیورسٹیز میں جب کوئی یونیورسٹیز میں آپ پڑھتے ہو تو آپ کو اتنا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے میل کو کیسے فیس کرنا ہے، تو نہ ہی آپ کوئی اشارہ ایسا ویسا دو گے، نہ ہی کوئی آگے بڑھے گا غلط سینس میں۔
जगह जगह पे हमने बोर्ड देखे लिखे हुए कि किसी को हरासमेंट होती है, कोई और इशारे किनारे में हो जाते, रवैये से हो जाती है। ऐप बहुत ज़्यादा बन गए, आप आला हुकाम तक बात पहुंचा सके, लेकिन पहले वो एक रवायती तौर पर बात को पी जाना, आगे ना करना, अब उसमें भी शऊर आया है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आपको पता है कि आपने अगर कोई भी आपसे कुछ गलत बात करता है तो आपने कहाँ पे जाके उसकी शिकायत करनी है। आप शिकायत, अब तो ऑफिसेज में इवन के रूल्स आ गए हैं, बाकायदा तौर पे नोटिस जारी कर दिया गया है कि अगर कोई किसी लड़की को हैरेस करेगा तो वो किस तरह से एक्शन ले सकती है। तो वो टोटली उस चीज़ को अब कम कर दिया गया है और अब बहुत आसानी से लड़कियाँ जॉब कर सकती हैं, कोई हैरेसमेंट वाला सीन नहीं होता। अगर कोई करे भी तो लड़कियों को आवाज़ निकालनी पड़ती है। ऑब्वियसली जब तक आप आवाज़ नहीं निकालोगे तो उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो अब लड़कियों में इतना शऊर है कि अगर कोई उनको हैरेस करे तो उन्होंने चुप नहीं रहना, उन्होंने जाके अपने हेड को बताना है, जो भी वहाँ का सीईओ है वहाँ पे आपने शिकायत करनी है, किसी को भी आप एक जस्ट कंप्लेंट करनी है आपने, और उसके बाद उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। सो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपके ऑफिस में नहीं भी है तब आप जाके इदारों में भी कंप्लेन कर सकते हो। तो आजकल मुझे लगता है औरतों को बहुत ज़्यादा जो है वो फैसिलिटीज़ दे दी गई हैं कि वो आराम से अपनी शिकायत जो है कोई भी हैरेसमेंट के खिलाफ वो कर सकती हैं। जब तक ख़वातीन वर्कफोर्स में नहीं आएंगी, उनको काम करने के जो मौक़े उनको फ़राहम नहीं होंगे, और जो माहौल होता है दफातर में जहाँ जहाँ वो काम करती हैं, फैक्ट्री हो गई, अगर वो माहौल उनके लिए साजगार नहीं बनाया गया तो हम ना सिर्फ ये कि ख़वातीन काम नहीं कर पाएंगी, पाकिस्तान के लिए तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस ख़ित्ते में वर्किंग वुमेन की जो तादाद है वो सबसे कम है, इससे ज़्यादा बांग्लादेश में हमने देखा कि किस तरह से तरक्की है। तो काम ख़वातीन का उनकी उजरत, उनका काम, उसको रिकग्नाइज़ करना और उनके लिए माहौल साजगार बनाना हर तरीके से अहम है। ट्रांसपोर्ट का एक सबसे बहुत बड़ा मसला होता है, और मैं ये बिल्कुल कहूँगी कि ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ आसानियाँ पैदा की गई हैं, लेकिन फिर भी जो ख़वातीन आसानी से अपने दफ्तर से घर या अपनी फैक्ट्री से घर आ जा नहीं सकती, उनके लिए काम करना मुश्किल होता है। फिर दूसरा ये है फ्लेक्सिबिलिटी, और फ्लेक्सिबिलिटी से क्या मुराद है, हमने देखा कोविड-19 में जब पैंडेमिक चल रहा था तो लोग घर से काम कर रहे थे। बहुत सारी कुछ ऐसी जो दफातर में ख़ास तौर पे ख़वातीन होती हैं, क्योंकि वो बच्चों का भी ख्याल रख रही होती हैं, माँ बाप का ख्याल रख रही होती हैं, उन पे ये ज़िम्मेदारी उनको उनकी ही हिस्से की बन जाती है। तो वर्क फ्रॉम होम फ्लेक्सिबिलिटी, जिससे उनका प्रोफेशन और करियर और सैलरी तनख्वाह मुतासर ना हो, ये एक तरीक़ाकार है। फिर ज़ाहिर है एक कल्चरल माइंडसेट वो भी इसको चेंज होने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग यानी कि फ़ैसला साजी के ओहदों पर उनको आने की ज़रूरत है, फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको ख़ास इदारों के अंदर और हुकूमती सतह पर पॉलिसीज़ भी बनानी होंगी, फिर एक कल्चरल माइंडसेट भी बदलना होगा। डिफरेंट फील्ड्स में आप जहाँ देख लें, लॉयर्स हैं, पायलट में, हर जगह जहाँ भी आप देख लें ख़वातीन हर जगह मौजूद हैं। पहले होता था ख़वातीन ने इस फील्ड में नहीं जाना, उस फील्ड में नहीं जाना, टीचर्स का एक होता था कि भाई टीचिंग कर लो, लेकिन ये होता था कि आपने कि आर्मी में नहीं जाना। अब आर्मी में माशाल्लाह इतनी ख़वातीन होती है। बैंकिंग में भी थोड़ी सी फीमेल की तादाद अभी भी कम है, लेकिन अब माशाल्लाह बैंकिंग में भी इस तरफ भी आ गई है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी ख़वातीन की तादाद बढ़ गई है। बहुत से ऐसे फील्ड है जहाँ ख़वातीन को पहले अलाउ नहीं था जॉब करना, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है लोगों की शऊर भी उसी तरीके से जागर हो रहा है। आवाज़ आप बुलंद करें, लेकिन ये है कि आपके बैकअप पे फिर कोई हो, सपोर्ट सिस्टम हो आपका। आप खुद आवाज़ इस तरह उठा कर नहीं कर सकते, कोई बैकअप हो, आपका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, तभी आप आवाज़ उठा सकते हैं। ख़वातीन अकेले नहीं, जब तक मतलब उसके मर्द का हाथ, हस्बैंड हो, भाई हो, बाप हो, कोई भी मर्द जो उसकी कफ़ालत कर रहा है या जिसके मुमहरम है उसका, वही उसके सपोर्ट सिस्टम में होगा, तो तभी ख़वातीन हाथ उसको पहले अपने इसमें ले, एतमाद में ले, उसके बाद आवाज़, तो तभी वो इसका निकल सकता है रिज़ल्ट। आज की जो खातून है, लड़की है, वर्किंग वूमेन है, उसके मसाइल हैं, क्योंकि वो उसको आने का मसला है, ऑफिस में मसला है। आप इस सारी चीज़ को कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया। मेरा ये ख़्याल है कि जब हम सहाफ़ियों की बात करते हैं और ख़ास तौर पे ख़वातीन सहाफ़ियों की बात करते हैं, तो हम वैसे तो जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन जब सहाफ़ी एक ख़ातून अपने दफ्तर में जाती है तो उसको उस इक्वालिटी के साथ साथ मसाइल भी बहुत सारे फ़ेस करने पड़ते हैं। उसको अपने घर से ऑफ़िस तक आना भी है। हमारे दफातर में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल मौजूद हैं। ख़वातीन को जो है वो ट्रांसपोर्ट दीनी
چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ کا سسٹم ابھی اتنا زیادہ جو ہے وہ بہتر نہیں ہوا ہے. لیکن ان سب مسائل سے قطع نظر کچھ ایسے مسائل ہیں جن پر حکومتی سطح پر نظر کی جانی چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ کوئی بہت زیادہ ایفرٹ پٹ کرنے کی ضرورت نہیں. اور اس سلسلے میں ہم اکثر جو ہے وہ میٹنگز جب ہماری ہوتی ہیں کنسرنڈ اتھارٹیز کے ساتھ, کنسرنڈ منسٹریز کے ساتھ, تو ہم ان کے سامنے بینگ ریپریزنٹیٹیو آف نیشنل پریس کلب اور بینگ ریپریزنٹیٹیو آف وومن جرنلسٹ, تو ہم یہ باتیں ان کے سامنے رکھتے ہیں. خاص طور پر آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ خواتین کو بڑا ایزی ٹارگٹ سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان کے مسائل زیادہ ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کی فیملیز ہیں, ان کے ایشوز ہیں. ڈاکٹر بن جاتی ہے لڑکی, اس پہ خرچ ہو جاتا ہے, انجینئر بن جاتی ہے, پی ایچ ڈی کر لیتی ہے, پھر اس کے بعد جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کی فیملی کہتی ہے نہیں یہ ہم نے نوکری نہیں کرانی, یہ اسکرین پہ فیس نہ آئے. حالانکہ اس کے پاس جو ایکسپرٹی ہے وہ بھی تو قوم کی امانت ہے نا. اگر ایک ڈاکٹر کو آپ گھر بٹھا دیتے اٹس مین کہ آپ 1000 بندے کا حق مار دیتے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اگر کسی کی اپنی مرضی سے کوئی گھر بیٹھنا چاہتا ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی قباحت ہے, لیکن بائی فورس کسی کو گھر بٹھانا اور ایک ایسی خاتون کے ساتھ شادی کرنا, میں عموماً میرے کولیگز جب پوچھتے ہیں کہ یار ہم نے شادی کرنی ہے, ہم شادی کرنے جا رہے ہیں, تو میں ان کو پہلی بات یہ کہتی ہوں کہ آپ شادی کرنے جا رہے ہیں تو ایک کیریئر اورینٹڈ خاتون کا انتخاب مت کریں. لیکن اگر آپ ایک کیریئر اورینٹڈ خاتون جس نے ڈاکٹری پڑھی ہے, جس نے وکالت پڑھی ہے, جو جرنلزم پڑھ کر فیلڈ میں آئی ہے, تو وہ یقیناً بہت سارے خواب لے کر آئی ہوگی. تو ایک خواب اس کے پورے نہ ہونے دینا, اس کو زبردستی جو ہے وہ گھر پہ بٹھا دینا, اس کو سوشلی اتنا پریشرائز کر دینا کہ وہ خود ہی کہے کہ اچھا بھائی میں گھر بیٹھتی ہوں. دیکھیں, فیملی کی سپورٹ کے بغیر, اگر میں یہاں پہ بیٹھی ہوں, میں فیلڈ میں کام کر رہی ہوں, میں ہر سطح پر کام کر رہی ہوں اور ایک ایکٹیو جرنلسٹ کی حیثیت سے کام کر رہی ہوں, پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں اپنے فرائض سر انجام دے چکی ہوں, اس کی وجہ میری فیملی کی سپورٹ ہے. تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بھی ایک میسیج دینا چاہوں گی کہ دیکھیں آپ اپنی خواتین کو سپورٹ کریں. سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ ہمیں سوسائٹی کا اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے, اور ہمیں جو ہے وہ خواتین کو بچیوں کے لیے بجائے آپ سونا جمع کرنے کے لیے آپ ان کو اسکل دیں, آپ ان کو ایک بیوٹیشین بنائیں, آپ ان کو ایک کیمرہ وومن بنائیں, آپ ان کو آپ کو اسکل دیں تاکہ وہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ مچھلی نہ کھلائیں لیکن مچھلی پکڑنا سکھائیں. میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ ہم ہمیشہ گورنمنٹ کو بلیم کرتے ہیں کہ جی گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا, گورنمنٹ نے وہ نہیں کیا. ہاں, آج یہ وقت آ گیا کہ ہمیں خود کو بھی سوچنا ہے, ایز این انڈیویجول, ایک انسان کے طور پر ایک مردوں کو سوچنا ہے. اور جہاں پہ جنڈر پیرٹی یا ایکویلٹی یا جو ہے وہ ملک جو ہے وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. ہمیں ہمارے بھائیوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہونا ہے, مردوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہونا ہے, ہمارے ہسبینڈز نے ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہے, ہمارے کولیگز نے ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اگر ایک عورت کو کوئی جاب دے گا تو کون دے گا؟ ایک مرد دے گا, کیونکہ اس وقت 85% مرد ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس وقت ان مردوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے جو ویمن امپاورمنٹ پہ یقین رکھتے ہیں, ان مردوں کو سامنے لائیں اور ان کو سلوٹ کریں کہ جو ویمن لوگوں کو, خواتین کو جو ہے وہ جابس کی میں جو ہے جگہ دیتے ہیں. ان مردوں کو جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہیروز ہیں میرا خیال ہے, کیونکہ اس حالات میں چونکہ جو ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو جو ہے ان باپوں کو ہمیں جو ہے وہ انکریج کرنا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو, ہاں وہ پڑھا تو دیتے ہیں لیکن صرف شادی تو حل نہیں ہے, شادیاں تو سب جگہ ہوتی ہیں. کون سے ایسا ملک ہے جہاں خاتون کی شادی نہیں ہوتی ہے؟ شادی جو ہے وہ اینڈ گول نہیں ہے. آپ کو ایک اپنی بچی کو پاکستان کی جی ڈی پی میں اس نے حصہ ڈالنا ہے, آپ نے اتنے سارے پیسے لگائے ہیں اس کے ایجوکیشن پہ, آپ ان کو ملک کا ایک مفید شہری بنائیں. جو ڈاکٹرز گھروں میں بیٹھی ہیں وہ باہر نکلیں, جو انجینئرز گھروں میں بیٹھی ہیں وہ باہر نکلیں, جو باقی خواتین ہیں, جو کوکس ہیں, جو کہ گھروں سے بزنس کر رہی ہیں, آپ آئیے اور آپ رجسٹر ہو جائیے اور آپ ملک کے جی ڈی پی میں حصہ ڈالیے. میں یہ آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر 10% آف دا خواتین جو گھروں سے خاموشی سے کام کر رہی ہیں وہ اپنے آپ کو رجسٹر کر دیں تو ہمارے جی ڈی پی, ہمارے جو اسٹیٹسٹکس اتنے بہتر ہو جائیں گے, ہماری اکانومی اتنی بہتر ہو جائے گی, 2 سے 3% تو اضافہ جی ڈی پی میں ہی ہو جائے گا. ہم بات کر رہے ہیں ورکنگ وومن کی. اب صرف وومن نہیں ہیں, بچیاں ہیں, نئی یونیورسٹی کی بچیاں ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, ٹرانسپورٹیشن کے کیا مسائل ہیں, جاب کے کیا مسائل ہیں, پھر آفیسز میں کام کے دوران میں ان کو جو پرابلم پیش آتے ہیں, اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. آپ تھوڑا تفصیل سے بتائیے. جی دیکھیے, میرے خیال میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے نا وہ تو آپ کی یہ ہے کہ ہمیں معاشرے کے طور پر, خاندانوں کے طور پر ہم نے اس چیز کو قبول کرنا ہے کہ اب ہماری خواتین کو
عملی میدان میں آنا ہے. ہماری یونیورسٹیز میں آپ دیکھیں تو اس وقت لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے یا تو برابر ہے یا زیادہ ہے تمام یونیورسٹیز میں. ان ساروں نے ورک فورس میں کسی نہ کسی طریقے سے آنا ہے. خاص طور پہ ہمارے جو معاشی حالات ہیں, اب آپ کی ایک آدمی کی کمائی سے گھر چلتا بھی نہیں ہے. پھر لڑکیوں کے اندر جو جوش ہے کہ وہ کام کرنا چاہتی ہیں, تو اس جوش کو بھی دبایا نہیں جا سکتا. کافی عرصے سے یہ کوشش کی گئی, جیسا کہ ڈاکٹرز بن جاتی ہیں لیکن پریکٹس نہیں کرنے دی جاتی, پڑھ لکھ جاتی ہیں, ڈگری کوئی اچھی لے لیتی ہیں لیکن شادی کے بعد رکاوٹ آ جاتی ہے. تو اب وہ ٹائم ہے کہ اب ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے اور ان کو ایک بہترین ورک فورس بنا کر اپنے ملک کی جو معاشی ترقی یا معاشرتی ترقی میں ان کا بھرپور کردار جو ہے نا اس کو انکریج کرنا ہے. تو جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک عورت ہمیشہ کامیاب آدمی کے پیچھے ہوتی ہے, ساتھ ہوتی ہے, تو اسی طرح ایک کامیاب عورت کے ساتھ بھی اس کے جو گھر کے مرد حضرات ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں. جب تک وہ تعاون نہیں کرتے ہیں, جنہوں نے تعاون کیا ان کی خواتین کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں. ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں, جیسے کہ ہمارا نیشنل پریس کلب ہے, اگر آپ اس میں دیکھیں تو ہماری 2014 میں خواتین کے لیے سیٹیں رکھ دی گئیں کیونکہ الیکشن میں خواتین نہیں آتی تھیں. تو اب اس وقت ایک وائس پریزیڈنٹ, میرے خیال سے دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے یہ, ہم اپنی سکسیس سٹوریز بتاتے نہیں ہیں دنیا کو, کہ ایک وائس پریزیڈنٹ صرف عورتیں کھڑی کرتا ہے سارے گروپس اور اس کو پھر الیکشن میں وہ آتی ہیں. پھر جوائنٹ سیکرٹری میں ایک عورت ضرور آتی ہے اور 2 ہماری گورننگ باڈی میں عورتیں ضرور آتی ہیں. تو 4 جو عورتیں ہیں نا وہ گورننگ باڈی کا اسلام آباد پریس کلب کی حصہ پرماننٹلی ہیں. تو ایسی چھوٹی چھوٹی آسانیاں, چھوٹے چھوٹے اقدامات کر کے ہم ان کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں. اس مائنڈ سیٹ کو چینج کیسے کریں گے؟ اب ادارے ہیں, اب بہت ساری چیزیں, اسی کو تو چینج کرنا ہے. اگر آبادی کا برابر حصہ ہے خواتین, بلکہ کچھ بڑھ کے 52% ہے, تو ان کو تو لانا ہے نا ترقی کے اس سفر میں. بس سب سے پہلا قدم تو یہی ہے کہ اس کو سمجھنا ہے کہ ہمارا کیا کردار ہے معاشرے کے طور پہ. میں اگر ماں ہوں تو میں نے اپنی بیٹی کے لیے صرف سونا نہیں جمع کرنا, میں نے اس سونے کو بیچ کر بعض دفعہ اس کی فیس دے کر اس کو ایم فل بھی کرانا ہے اور اس کے بعد اس کو نوکری کی طرف لے کے جانا ہے. تو ایک ماں کا بھی کردار, عورتوں کا بھی کردار ہے اور مردوں کا تو سب سے زیادہ کردار ہے کہ آپ کتنی اسپیس دیتے ہیں, کتنا ٹرسٹ دیتے ہیں. آپ اڑنے تو دیکھیں کتنی اونچی اڑان کی طرف وہ جاتی ہے, لیکن وہ جھجک شاید آپ کی وجہ سے. آپ حوصلہ افزائی کریں کہ نہیں, اگر کوئی ایسی بات بھی ہوتی ہے تم بات کرو, تم جا کے بولو. کیوں انٹرویو نہیں دیا؟ اس کا شوہر یا بھائی یہ پوچھ سکتا ہے نا کہ تم نے کیوں نہیں بولا, تمہیں بولنا چاہیے تھا. بالکل. ایک اور آخری بات کرنا چاہوں گا کہ حکومت نے کوشش کی ہے ایپ بنائے آپ کے لیے, خواتین کے لیے الگ محتسب ہو گئی ہراسمنٹ کے حوالے سے. مزید آپ حکومتی اقدامات کو اور کیسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس پہ کیا کام اور ہونا چاہیے؟ ابھی تو فی الحال جتنے بھی قوانین بن چکے ہیں, بہت قوانین ہیں, اس کے نافذ کرنے پر کام بہت کرنے کی ضرورت ہے. نافذ کرنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں قوانین کا خود پتہ ہو, جو کہ بہت ساری خواتین کو, ہماری آبادی کو زیادہ تر نہیں پتہ. اور جب پتہ ہو تو پھر وہ ان کے لیے سہولت ہو کہ جب وہ اس قانون کی طرف جائیں تو کہیں مشکل میں نہ پڑ جائیں. جیسے آپ نے ہراسمیت کے قانون کی بات کی, جب وہ کوئی خاتون کرتی ہے اس کے بعد اس کی جاب سیکٹر سے جگہ ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ میڈیا میں بھی ہم نے دیکھا کہ جنہوں نے سٹینڈ لیا پھر وہ کہتے ہیں یہ پرابلمٹک ہے تو مسئلے کھڑے کرتی ہیں اور ان کی نوکریوں کے مسئلے ہو جاتے ہیں. تو نیا قانون ہے, اس پہ تجربہ ہو رہا ہے, اس کے بعد جو مسائل خواتین کو ہوتے ہیں انہیں کیسے ایڈریس کرنا ہے. تو ابھی انہی قوانین کے نافذ کرنے پر ہمیں سوچ بچار کی اور حکمت عملی کی ضرورت ہے. آج کی لڑکی یا خاتون کے مسائل ہیں کیا؟ السلام علیکم. پہلے تو تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. مسائل تو بہت ہیں, لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہمارا اندرونی ہے. ایک خاتون کا, ایک عورت کا سب سے پرابلم ہمارا انر کانفلکٹ ہے. جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں ہم لوگوں کو اپنے گھر والوں کی پریشانی ہوتی ہے. اگر آپ میرڈ نہیں ہیں تو آپ کو اپنے بھائی, اپنے والد, ان سب کے ایشوز سوچنے ہیں کہ ان کی کیا سوچ ہوگی جب ہم باہر نکلیں گے. جب ہم, ہر عورت کا ایک خواب ہے کہ وہ پبلک ڈومین میں شائن کرے, لیکن کیونکہ سوسائٹی نے آلریڈی سٹینڈرڈ سیٹ کر دیے ہیں, نارم سیٹ کر دیے ہیں کہ بھئی اس پہ اترو گی تو تم عورت کہلانے کے قابل ہوگی, اس کے بعد تو تم بس ایسے ہی مطلب کیا کر رہی ہو, زیادہ ایمبیشیس ہو, زیادہ بات نہ کرو, زیادہ بولو مت, اپنا اوپینین وائس نہ کرو. یہ سارے پرابلمز ہیں, ہمیشہ سے تھے, اب تھوڑے کم ہیں. لیکن آج کی لڑکی ڈیفرنٹ ہے. آج کی لڑکی میں اتنی ہمت آ گئی ہے کہ وہ اپنی پڑھائی کو استعمال کر سکے. کہنے کو تو یہ سچ بات ہے, لیکن ہوگا تب اگر گھر سے بھی اس کو سپورٹ آئے گی. میرے خیال سے کہ اگر گھر کے مرد اور عورتیں دونوں بچیوں کو سپورٹ کریں تو ان کے لیے زیادہ آسانی ہے. یہ نہ کہیں کہ بس بی اے کر لیا تو اب شادی کر لیں. شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, شادی بہت اچھا ایک انسٹیٹیوشن ہے. میں خود 3 بچوں کی ماں ہوں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا جو رول ہے وہ محدود ہو گیا ایز اے کیئر ٹیکر اینڈ ایز اے نرچرر. آپ ایک ماں سے پہلے, جیسے کہ میں ایک ماں سے پہلے میں ماریا ہوں,
اور میں نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے. اور میرے خیال سے یہی سوچ جو ہے آج کی لڑکی کو رکھنے چاہیے. اس کی سوچ بدلے گی تو مسائل کم ہونا شروع ہوئیں گے. بیرسٹر ماریا، ایک چیز اور دیکھنا ہے کہ آپ نے جب اس پریکٹیکل لائف میں قدم رکھا، اپنے ایجوکیشن کی، اس کے بعد آئے، بہت ساری لڑکیاں پڑھ جاتی ہیں، گھروں تک محدود کر دی جاتی ہیں، لیکن ترقی یافتہ ممالک میں تو آج خاتون اگر شانہ بشانہ نہیں چلے گی تو وہ ملک کی ترقی میں اپنا رول نہیں پلے کر پائے گی. دیکھیں چیلنجز ہیں. میں نے بھی یہ چیلنجز فیس کیے تھے. جب میں اپنا بار ایٹ لاء کر کے آئی تھی، میں نے ایک ادارہ جوائن کیا تھا، پاکستان واپس آئی تھی. میں واپس آنا چاہتی تھی اور میں نے یہاں سوچا تھا کہ یہیں پہ کام کروں گی اپنی فیملی کے ساتھ. لیکن جب میں واپس آئی مجھے بہت اچھی جاب مل گئی. لیکن مسئلہ کیا تھا؟ مائنڈ سیٹ. اب جو میرے اوپر تھے وہ ایک میل باس تھے اور ان کا ایک بندہ، ادارے بڑے اچھے ہیں ہمارے، ایک بندہ جو ہوتا ہے اگر وہ خراب ہو جائے نا، اگر اس کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہ ہو عورتوں کی طرف، تو وہ سارے سسٹم کو خراب کر دیتا ہے. تو اس وقت جب میں نے شروع کی تھی نوکری، آئی تھنک میں صرف 22-23 سال کی ہوں گی، اور ایز اے بیرسٹر فریش گریجویٹ آئی تھی، بڑے خوابوں کے ساتھ، بڑی سوچ کے ساتھ کہ میں یہ کروں گی وہ کروں گی. لیکن اس ایک سال میں مجھے یہ سمجھ آ گئی تھی کہ عورت کو جو ہے اگر آگے چلنا ہے تو اپنے آپ کو اسرٹیو رکھنا ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو اسرٹیو نہ رکھا تو جو آپ کے میل ڈومیننٹس ہیں، جو کہ میل ڈومیننٹ انڈسٹری ہے پورا پاکستان ابھی بھی، تو وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ سہتے جائیں گے تو آپ ان کو شے دیں گے کہ چلو یہ تو کچھ بھی سن لے گی. آپ نے اپنا، انگریزی میں کہتے ہیں پٹ یور فٹ ڈاؤن، وہاں پہ آپ نے ہراسمنٹ نہیں لینی، بدتمیزی نہیں لینی. اور اس وقت اگر آپ نہ بولے تو میرا خیال ہے آپ پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے کہ بس عورتوں کا تو بس ایسے ہی کام چلے گا. ماریا، ایک اور چیز ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ ادارے اب بن گئے. آپ نے دیکھا ہراسمنٹ کے حوالے سے متصب بیٹھتی ہے، اور پھر آپ کے ایپ ہے، آپ کو حکومت نے یہ بہت زیادہ سہولیات دی ہیں. آپ رابطے کر سکتے ہیں، آپ فون کر سکتے ہیں، آپ لکھ سکتے ہیں. لیکن پھر وہی بات آ جائے گی کہ کتنا فائدہ ہم ان سے اٹھاتے ہیں، نمبر ایک. نمبر دو کہ آپ کے ذہن میں بھی تجاویز ہوں گی، کیونکہ آپ نہ صرف ورکنگ لیڈی رہیں بلکہ اب آپ اپنا ایک انسٹیٹیوشن ہیڈ کرتی ہیں، تو وہ بھی تو ایک ایگزامپل ہے، میسج بھی ہے لوگوں کے لیے. تو کیا کیا تجاویز ہوں گی آپ؟ دیکھیں آپ جب سٹارٹ کریں اپنا کام، سب سے پہلے تو اپنا کام جب سٹارٹ کریں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سب کچھ جو ہے ذہنیت سے سٹارٹ ہوتا ہے. یہ نہ سوچیں کہ میں فیل ہو جاؤں گی. فیل آپ نے ہونا ہے، وہ فیلئر ہی آپ کی اپرچونٹی بنے گا. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو بھی بزنس سٹارٹ کریں گے آپ کو مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا پڑے گا، اور وہاں پہ آپ کو اپنی آواز اٹھانی ہے اور اپنے آپ کو اسرٹیو کرنا ہے کہ بھائی مجھے سیریسلی لو. کیونکہ لوگ عورتوں کو سیریسلی نہیں لیتے جب وہ پبلک ڈومین میں آتے ہیں، چاہے آپ لائر ہیں، چاہے آپ بزنس وومن ہیں. جب آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں پبلک لائف میں تو بڑی مشکل ہوتی ہے عورت کے لیے کہ وہ جو ہے خود سے اپنے آپ کو آگے لے کے جائے اور سارے چیلنجز کا فیس کرے. بڑا بہادر ہونا پڑتا ہے. لیکن اس کا سب سے زیادہ مین مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لاز وہاں ہیں لیکن کوئی استعمال نہیں کرتا. میں کہتی ہوں جہاں زیادتی ہو رہی ہے تو آپ بولیں، الزام کسی کے اوپر مت لگائیں، لیکن آپ بولیں جہاں پہ آپ حق پہ ہیں. بہت شکریہ. بہت تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ناظرین، یہ ایک دانشور کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ مجھے ظالم اور مظلوم دونوں سے نفرت ہے. ایک ظلم کرتا ہے اور دوسرا سہتا ہے. جب آپ ظلم کے خلاف، زیادتی کے خلاف، ہراسمنٹ کے خلاف شکایت نہیں کرتے، آواز نہیں اٹھاتے، تو مد مقابل کا حوصلہ بڑھتا ہے. یہی اس پروگرام کا مقصد ہے کہ آج خاتون ہمارے شانہ بشانہ موجود ہے. وہ خاتون کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی ماں ہے. اگر ہم اس کا احترام نہیں کریں گے تو آپ کے لوگ، جب آپ کی فیملی کے لوگ، آپ کے خاندان کے لوگ، ان کو بھی احترام نہیں ملے گا. ترقی یافتہ ممالک میں یہی ایک چیز ہے کہ وہاں پہ انسانیت کا احترام ہے، اور آج ہم نے اسے اڈاپٹ کرنا ہے اپنے آفیسز میں، اپنے اداروں میں، اپنی ٹرانسپورٹ کے اندر، یا پھر وہ انسٹیٹیوشن جو ایجوکیشن کے ہیں. سب جگہ پہ ہم نے خاتون کو احترام دینا ہے، بچیوں کا خیال رکھنا ہے. تبھی آپ کا ملک آگے بڑھ پائے گا.
آج خواتین کے مسائل ضرور ہے لیکن حکومت اس کے لیے کاوش کر رہی ہے، میڈیا اس میں اہم رول ادا کر رہا ہے، خواتین خود آگے بڑھ کے اس میں آگے بڑھ کے کام کر رہی ہیں تاکہ ملک ترقی کرے اور وہ آئیڈیل ملک بنے جو حضرت قائد اعظم کا ملک تھا، وہ جو حضرت علامہ اقبال چاہتے تھے، یا پھر ہماری حکومت ہمارے ادارے اس کے لیے کاوش کر رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، آج آپ بھی اسی کاوش میں شامل ہو جائیں، کل نہیں آج سے خاتون کا احترام اور اسے معاشرے میں معزز مقام دینا ہے۔ یہی وقت کا تقاضا ہے، یہی ترقی کا تقاضا ہے، یہی ہماری انسانیت کا تقاضا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت، بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بان۔